یہ کہانی تو ہر گھر کی لگتی ہے۔ اسکول کی بھاری فیسیں، بچوں پر امتحانات کا نہ ختم ہونے والا دباؤ، اور یہ احساس کہ تعلیم کے نام پر پورا خاندان ایک عجیب سی دوڑ میں بھاگ رہا ہے۔ کیا یہ سسٹم واقعی ہمارے بچوں کو کچھ سکھا بھی رہا ہے یا صرف پریشانی دے رہا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب ہم صوبیہ نورین کے ان خیالات کی روشنی میں تلاش کریں گے جو وہ اپنی سینکڑوں ویڈیوز میں پیش کرتی رہی ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کل بہت سے والدین کے ذہن میں آتا ہے۔ ایک ڈر سا لگا رہتا ہے کہ کہیں اسکول کا یہ سخت ماحول، یہ نمبروں کی دوڑ ہمارے بچوں کے اندر کی چنگاری کو ہی نہ بجھا دے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم تعلیم کے نام پر ان کی فطری ذہانت اور خود اعتمادی کو دبا رہے ہیں؟ اس پورے مسئلے کو والدین کا جال کہا جا سکتا ہے۔ مطلب ایک طرف اسکول کی فیسوں کا مالی بوجھ ہے تو دوسری طرف بچوں کے بیچ نمبروں اور گریڈز کی ایک ایسی ریس لگی ہے جو پورے خاندان کو شدید پریشانی میں ڈال دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جس سے نکلنا بہت مشکل لگتا ہے۔ ایک بہت مشہور ماہر تعلیم ہوئے ہیں جان ہولٹ، انہوں نے اسی بات کو پکڑا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب اسکول کا ماحول سیکھنے کے بجائے ڈر اور خوف پر مبنی ہو جائے تو وہاں بچے حقیقی علم حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ تجسس اور سیکھنے کی خوشی کی جگہ صرف ڈر لے لیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اسکول بچوں کو ناکام کیسے کرتا ہے؟ آخر ایسا کیا ہوتا ہے کلاس روم کے اندر؟ جان ہولٹ نے اپنی زندگی کے کئی سال کلاس رومز میں بچوں کو دیکھتے ہوئے گزارے اور کچھ ایسی چیزیں نوٹ کیں جو اس سسٹم کی خامیوں کو بالکل صاف دکھا دیتی ہیں۔ چلیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہولٹ کی یہ بات سیدھا بچے کے دل سے نکلتی بھی لگتی ہے۔ ذرا سوچیں، ان کے لیے اسکول سیکھنے کا کوئی دلچسپ سفر نہیں، بلکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں زبردستی بھیجا جاتا ہے، ایسے کام کروائے جاتے ہیں جو اکثر بے معنی لگتے ہیں، اور اگر وہ کام نہ کرو یا غلط ہو جائے تو سزا ملتی ہے۔ یہاں ہولٹ ایک بہت ہی اہم فرق بتاتے ہیں سوچنے والے اور جواب پیدا کرنے والے بچوں میں۔ اسکول کا پورا سسٹم ایسے بچوں کو شاباشی دیتا ہے جو بس جلدی سے صحیح جواب دے دیں۔ گہری سمجھ، تخلیقی سوچ، ان چیزوں کے بجائے رٹے اور جواب دینے کی سپیڈ کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تو اس طرح اسکول سوچنے والے انسانوں کے بجائے جواب دینے والی مشینیں تیار کرتا ہے۔ اس کی ایک بڑی زبردست بلکہ افسوسناک مثال ہے جو ہالٹ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ جب ایک استاد کے ذہن میں صرف ایک ہی صحیح جواب پھنسا ہو تو وہ کیسے ایک بچے کی بالکل منطقی اور صحیح سوچ کو بھی غلط قرار دے سکتا ہے۔ دیکھیں، اس کہانی میں اس لڑکے نے خواب کو بالکل صحیح طور پر ایک عمل والے فعل کے طور پر استعمال کیا، لیکن اسے ڈانٹ پڑی اور چپ کرا دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جواب ٹیچر کے ذہن میں پہلے سے موجود صحیح جواب سے مختلف تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا سسٹم عقل اور منطق سے زیادہ فرما برداری کو اہمیت دیتا ہے۔ تو پھر جب بچے دیکھتے ہیں کہ اصل سیکھنے کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس سسٹم میں زندہ رہنے کے طریقے سیکھتے ہیں۔ ان کا مقصد سیکھنا نہیں رہتا بلکہ کسی طرح ٹیچر کی ڈانٹ سے بچنا اور دن گزارنا بن جاتا ہے۔ اور یہیں پر صوبیہ نورین کی بات بہت اہم ہو جاتی ہے۔ وہ اسکول کے خوف والے ماحول اور گھر کے اعتماد والے ماحول کا فرق بتاتی ہیں۔ گھر میں بچہ اپنی شرارتیں، اپنی غلطیاں والدین کو بتا سکتا ہے کیونکہ وہاں ڈر نہیں، اعتماد کا رشتہ ہے، اور یہی اعتماد حقیقی سیکھنے کی بنیاد ہے جو اسکولوں میں اکثر غائب ہوتی ہے۔ لیکن یہاں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک بہت اچھی خبر بھی ہے۔ وہ یہ کہ بچے پیدائشی طور پر سیکھنے والے ہوتے ہیں۔ وہ کوئی خالی برتن نہیں ہے جنہیں ہمیں بھرنا ہے، بلکہ وہ تو پالنے میں لیٹے ہوئے چھوٹے سائنسدان ہیں۔ کیا کمال کی مثال ہے نا؟ مطلب چھوٹے بچوں کے ذہن ہر طرف سے کھلے ہوتے ہیں، وہ نئی نئی چیزیں کھوجتے ہیں، نئی راستے بناتے ہیں، ان میں بہت لچک ہوتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں اور خاص طور پر اسکول کے نظام سے گزرتے ہیں، ہمارے دماغ کے راستے پکے اور سیدھے ہو جاتے ہیں اور یہ لچک ختم ہونے لگتی ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ بچے گھر پر کیسے سوال پوچھتے ہیں؟ آسمان نیلا کیوں ہے؟ خدا کون ہے؟ یہ گہرے سوالات ان کی فطری خواہش کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسکول میں وہ صرف وہ سوال پوچھتے ہیں جن کا تعلق سبق سے ہو، یعنی گھر پر وہ اپنی دلچسپی سے سیکھتے ہیں، اسکول میں انہیں استاد کی دلچسپی کے جواب دینے پڑتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر روایتی اسکول کا ماڈل ہمارے بچوں کے لیے ٹھیک نہیں تو پھر آگے کا راستہ کیا ہے؟
خوش قسمتی سے ایسے طریقے موجود ہیں جن سے والدین اپنے بچوں کی قدرتی سیکھنے کی صلاحیت کو دبائے بغیر اسے پروان چڑھا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں صوبیہ نورین جیسے ماہرین کچھ بنیادی اصول بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اپنے بچے پر بھروسہ کریں، یقین کریں کہ وہ سیکھنا چاہتا ہے۔ دوسری بات، اسے ایک دلچسپ ماحول دیں، کتابیں، چیزیں، باہر گھومنا پھرنا۔ تیسری اور سب سے اہم بات، آپ اس کے ڈائریکٹر نہیں بلکہ مددگار بنیں۔ اس کے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے میں اس کی مدد کریں، نہ کہ اس پر اپنا ایجنڈا تھوپیں۔ اس کے تجسس کو اہمیت دیں، صرف اپنی بات منوانے پر زور نہ دیں۔ تو آخر میں ہمیں خود سے بس یہ ایک سوال پوچھنا ہے، اگر ہم بچوں سے ہر وقت اپنی بات منوانے اور حکم کی تعمیل کروانے کے بجائے ان کے سوالوں اور ان کے تجسس کا احترام کرنا شروع کر دیں تو سوچیں وہ کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو نہ صرف ان کی ذہانت بلکہ ان کی خوشی کا بھی احترام کرتا ہے۔